السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 139۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 139، آیت نمبر 142۔ آیت نمبر 142، رکوع نمبر 17۔ رکوع نمبر 17، مفسرین کے اقوال۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت اور دنیا میں سب سے آخر میں آنے والی امت۔ پچھلے حصہ نمبر 138 میں ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی انسان ہو تو اس کے والد، اس کے باپ دادا، اس کے پرکھوں نے جو بھی اچھے عمل کیے اس پر تکیہ لگا کر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ تو اسی کے ساتھ ہم حصہ نمبر 139 کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے رکوع نمبر 17 یعنی کہ پارہ نمبر 2 کی بھی شروعات ہو رہی ہے۔ تو ہر بار کی طرح ہمارا جو موضوع ہے، یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 142 سورۃ البقرہ کی۔ پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو اقوال نقل کی ہے انہیں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ اس قبلے سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ تو کہہ دو کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو ہم نے الحمدللہ ہمارے موضوع کے تعلق سے آیت بھی پڑھی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ اب اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے جو اپنے اقوال نقل کیے انہیں پڑھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سمجھ لو کہ یہاں سے لگاتار 2 رکوع ایک خاص موضوع سے متعلق ہے۔ یہاں سے لگاتار 2 رکوع ایک خاص موضوع سے متعلق ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلہ جو بدل دیا گیا اس کے تعلق سے ہے۔ قبلے کی لفظی معنی ہے سمت، توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پاک مشرق و مغرب اور شمال جنوب کی قیدوں سے بالا تر ہے۔ اللہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ اللہ کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہیں ہوتا۔ جس کا جس طرف جی چاہتا ہے نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا ہے، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بیجا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سمت طے کر دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ سیقول السفہاء، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، بے وقوفوں سے مراد یہاں مشرکین علماء یہود ہے اور منافقین وغیرہ ہے۔ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے کہ ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت عقیدت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بہت عقیدت تھی، بہت محبت تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، باہر کر دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نکلے ہیں۔ وہ ایسا وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو روا تھے، آپ روتے ہوئے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیک وقت قبلتین ہو جاتا، ایک ہی وقت میں قبلتین یعنی دو قبلے ہو جاتے، یعنی کہ دو قبلے، ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ میں وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور ایک طرف رکن یمانی ہے جو یمن کی طرف ہے۔ یہاں جب طواف ہوتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، بہرحال ہمارا آج وہ موضوع نہیں ہے، دعا یہ مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک ہی وقت میں دو قبلے ہو جاتے کہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس یعنی کہ یروشلم کی طرف بھی ہوتا۔ تو اس طرح ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ پر مدینہ آ کر یہ معاملہ بدل گیا، اب ایک ہی وقت میں قبلتین یعنی دو قبلوں کی طرف رخ کرنا ممکن ہی نہ رہا، کیونکہ مکہ میں تو ایسا تھا کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے اور اسی کے آگے بیت المقدس ہے، اس طرح وہاں ممکن تھا، پر مدینہ میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو مدینہ میں آ کر دونوں طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہوا، کیونکہ مدینہ درمیان میں ہے اور مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف اور رخ ہوگا کعبۃ اللہ کی طرف، اور اگر یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اس میں ایک بہت بڑا امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو اس وقت ایمان لائے تھے، یعنی کہ مہاجرین مکہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کے صخرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ جا کر یہ معاملہ مشکل ہو گیا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا جو قرآن میں نازل ہوا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ یروشلم یعنی بیت المقدس کو بنائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیا اور 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو۔ چنانچہ اب حکم آ گیا، ایک وقت ایسا ہے کہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس طرف ادا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، وہاں جماعت رکوع میں تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے ابھی آ رہا ہوں۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اگلے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے شہید ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوا، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ تب یہ فرمان نازل ہوا
वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया ना करेंगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया ना करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए तो 16-17 महीने तक बैतुल मक़दिस ही किबला रहा। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि यहूद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए तो 16-17 महीने तक बैतुल मक़दिस ही किबला रहा। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि यहूदियों ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया, क्योंकि यहूद अहले किताब थे, शरीयत वाले थे, नबुवत व रिसालत को मानते थे। इसलिए तो लोग आकर यहूदियों से पूछते थे कि ये जो मदीना में नए लोग आए हैं, नई उम्मत आई है, ये हम लोगों को बदल तो नहीं देंगे ना, ये हम लोगों को बदल तो नहीं देंगे। तो ऐसे वक्त में यहूद के उलमा अपने लोगों से कहते और जो भी सवाल करता उनसे कहते कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, हमारी ही मुहिम की पैरवी करते हैं और हमारी ही किबले की पैरवी करते हैं, हमारी ही मुहिम की पैरवी करते हैं और हमारे ही किबले की पैरवी करते हैं। ये कोई नई उम्मत वगैरह तो नहीं है, बस थोड़ा सा इस्लाह वगैरह का काम करेंगी फिर बैठ जाएंगे। तो इसकी वजह से जो मुखालिफत की शिद्दत शुरू दिन से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, मामला नरम पड़ गया। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो यहूदी लोग मुसलमानों को बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करता देखकर मुसलमानों को यहूद की इत्तबा करने वाले समझ रहे थे, लेकिन जब किबला बदल गया तो यहूदियों के कान खड़े हो गए, फिर संजीदगी आ गई, फिर फ़िक्र में आ गए कि एक नई उम्मत है, एक नई उम्मत की तश्कील हो रही है, लिहाजा यहूदियों की तरफ से मुखालिफत में शिद्दत ज़्यादा हो गई। लेकिन उस वक्त तक मुसलमानों की जड़ें मजबूत हो गई थी, कदम मदीना तैयबा में जम गए थे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक राज को खोला, एक राज खोला अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह ताला को यहाँ कुछ इम्तहान भी लेना था, यहाँ आजमाइश भी लेनी थी। वो ये कि अल्लाह ताला मुहाजिरीन साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजमाइश लेनी थी, क्योंकि मुहाजिरीन साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलों में खाने काबा की अज़मत कूट कूट कर भरी हुई थी। क्योंकि मक्का ही की पैदाइश थी, इसलिए खाने काबा सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। अल्लाह ताला ने कहा कि यही तो असल बुनियादी इक़दार है उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब की, यही तो असल बुनियादी इक़दार है उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब की। इसलिए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश होनी बहुत ज़रूरी है कि इनमें कितना दमखम है। तो इसमें एक नज़रिए से अल्लाह ने आज़माया कि इन मुहाजिरीन साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह में रसूल की कदर इतनी आई है या नहीं कि जितनी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इस तरह आज़माया कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोशी से हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले खाने काबा की बजाय यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस को बनाए। इसके ज़रिए अल्लाह देखना चाहते हैं कि मक्का के मुहाजिरीन साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो मदीना हिजरत करके आए हैं, जो मक्के से मदीना हिजरत करके आए हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलियत देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना किबला बैतुल मक़दिस को बनाते हैं या नहीं बनाते। क्योंकि एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है तो एक तरफ खाने काबा की अज़मत है। या मुहाजिरीन साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत ही सख्त इम्तहान था, क्योंकि बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करने का मतलब ये था कि खाने काबा की तरफ पीठ करना,
کیونکہ نیچے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر یروشلم ہے، یعنی کہ بیت المقدس ہے، ادھر چہرے کا رخ کرے گے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو جائیں گی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرے گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا اصل کدھر رخ کرنا مقصد نہیں ہے، اصل کدھر بھی رخ کرنا مقصد نہیں ہے، اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا مقصد ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ صحابہ کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ویسی آئی ہے یا نہیں جیسی آنی چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ اندرونی حکم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اس لیے وہ بار بار آسمان کی طرف رک کر کے دیکھ رہے تھے کہ جو آزمائش تھی وہ تو ہو گئی، تو اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اب یہود کا خطرہ بھی ٹل گیا کہ اب مدینہ میں مسلمانوں کی جڑیں مضبوط ہو گئی، قدم جم گئے کہ اب تو یہود کی مخالفت سے بھی کچھ نہیں ہونے والا، تو اب اصل قبلے کی طرف ہو جانا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے تھے، یعنی کہ وحی کا انتظار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ آیت قدسی نازل ہوئی اور کعبہ قبلہ مقرر ہوا۔ لوگوں نے اگلے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ فرمان نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گے، اور ان کی نمازوں کی طرف اطمینان ہوا کہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ جنہوں نے پہلے والے قبلے کی طرف نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا، آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کریں گے، اور ان کی نمازوں کا اس طرح صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے بعد سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے حکم کے درمیان 16-17 مہینے لگ گئے۔ جیسے ہی قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا تو یہودیوں کو تو موقع ہی مل گیا فتنہ پھیلانے کا۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہے اور یہ کیسی امت ہے کہ ان کا قبلہ ہی ابھی تک طے نہیں ہوا، کہ مکے میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے تھے، مدینہ آئے تو یروشلم کی طرف رخ کر رہے تھے، اور اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگ گئے، ان کا قبلہ ہی طے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ رسول کیسے کہ قبلہ ہی ان کا طے نہیں؟ پھر اس سے سیدھے سادے مسلمان جو کم سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ نماز اسلام میں ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسلمان کہتے ہاں نماز تو ضروری ہے۔ نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہاں نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ نماز دین کا ستون ہے یا نہیں؟ تو مسلمان کہتے ہاں نماز تو دین کا ستون ہے۔ پھر پوچھتے کہ نماز کے لیے قبلے کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ تو مسلمان کہتے ہاں شرط ہے۔ تو کہتے تو پھر قبلہ تو دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہے، ایک تو یروشلم یعنی بیت المقدس، یا تو خانہ کعبہ۔ اگر خانہ کعبہ کو صحیح ہے تو یروشلم کی طرف رک کر کے جو 16-17 مہینے نماز پڑھی وہ تو بیکار گئی، وہ تو قبول نہیں ہوئی۔ اس سے وہ لوگ اس سے پہلے جو لوگ انتقال کر گئے ان کی نماز کا کیا؟ اور اگر یہ بیت المقدس صحیح ہے تو اب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو بیکار گئی۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، اس ایک حکم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکوع نازل فرمائے، 2 رکوع میں سمجھایا ہے، جو رکوع نمبر 17، رکوع نمبر 18 سورۃ البقرہ کا، جس کا ہم نے اس آیت کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ تو ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھایا کہ ہر چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم کے مطابق چلے وہ ہی اسلام ہے۔
ہر چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے وہ ہی اسلام ہے، کہ کبھی جان بچانا اسلام ہے تو کبھی جان لینا اسلام ہے۔ بعض بیوقوف اہل کتاب قبلے کے بدلے جانے پر اعتراض کیا۔ بعض بیوقوف اہل کتاب نے قبلے کے بدلے جانے پر اعتراض کیا، جس پر یہ آیتیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ نازل ہوئی، جس میں اللہ فرما رہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ اس قبلے سے انہیں کس چیز نے ہٹایا، تو کہہ دے کہ مشرق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ کہ شروع ہجرت کے وقت مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا تھا، یہود اس سے خوش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور دعا قبلہ ابراہیمی کی تھی۔ پھر جب اس کے لیے آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے جھٹ سے اعتراض جھڑ دیا، جس کا جواب ملا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہے، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہے۔ یہ تو ہو گیا نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب، کہ ان نادانوں کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، کسی خاص سمت میں خدا قید ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہے۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عالمگیر، جب وہ اس تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، ان کی نظریں محدود نہیں ہوتی، قوی ہوتی ہے، دقیق ہوتی ہے، لمبی نظر والے ہوتے ہیں، گہری سوچ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک، عالمگیر انٹرنیشنل حقیقتوں کی پہچان، انٹرنیشنل حقیقتوں کا ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف پاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ کی طرف ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ کی طرف ایمان لانے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی اس حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکے ہیں اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس حقیقت قبلے کے بیان سے ان بے وقوف مخالفین کا بھی پورا جواب ہو گیا جو قبلے کے بارے میں تغیر و تحویل کے اصول اسلام کے منافی یعنی کہ خلاف تھے اور سمجھتے کہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے۔ آخر میں ارشاد فرمایا
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس میں بھی بتلا دیا کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم جل شانہ کے لیے کمر بستہ منتظر رہے کہ جو حکم مل جائے اس پر بے چو چرا عمل کرے، اور یہ سیدھی راہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کبھی اسے قبلہ کہتے ہیں کبھی اسے قبلہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں جواب ملا کہ ہم تصرف اور امر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کہ اہم بات تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی ہے کہ جدھر منہ کرو اسی طرف اس کا منہ ہے۔ بھلائی اس میں نہیں آ گئی، بلکہ اصلیت تو ایمان کی ہے، کہ ایمان کی مضبوطی میں ہے اصلیت، جو ہر حکم ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس میں گویا مومنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم بجا آوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کے لیے کہا جائے تو یہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کے معنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ تحویل قبلہ صرف تحویل قبلہ ہی نہیں، بلکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ تحویل قبلے کا بدل جانا یہ صرف تحویل یا قبلے کا بدل جانا ہی نہیں، بلکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی کی طرف بھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلے کی طرف بھی کہ نادان اسے ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلے کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا جاتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلے کا آنے کا حکم پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو ہم سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہمارے آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو ہم سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہمارے آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ صراط مستقیم زندگی گزارنے کا اسلامی راستہ ہے۔ صراط مستقیم زندگی گزارنے کا اسلامی راستہ ہے۔ کبھی کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لو تو بیت المقدس کی طرف کر لیے تو یہ صراط مستقیم ہے، پھر کہا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا تو یہ صراط مستقیم ہے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے ہیں، ایک بستر پر سو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کے ہو گئے تو دونوں کے بستر کو الگ کر لو، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا،
7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا لیکن اسے مارنا نہیں نماز نہ پڑھنے پر، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ لیکن 7 سے 10 سال تک یعنی کہ ان 3 سال تک سمجھاتے رہے پر مارے نہیں، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز پڑھنے کے لیے کہے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کی جائے، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو جان لو صراط مستقیم زندگی گزارنے کا اسلامی راستہ ہے، صراط مستقیم زندگی گزارنے کا اسلامی راستہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا حصہ نمبر 139 یعنی کہ آیت نمبر 142 کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہمیں پڑھنے تھے ہم نے پڑھ لیے، اور یہ ہمارا حصہ نمبر 139 اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مساجد، مکاتب، مدارس کی حفاظت فرمائے، اندرونی دشمنوں سے بھی اور بیرونی دشمنوں سے بھی اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے، اور اس حفاظت کے لیے جو امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقدام کرنے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے، آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔